ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرمایا کہ مومنوں جتنی امتیں جتنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں بھی آئی ہیں ان میں سب سے افضل خیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہ امت آپ ہو۔ اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب پر فضیلت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک 70 امتیں پوری ہو جائیں گی اور ان میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدح بھی فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں کہ تم کوئی عام لوگ ہو۔ دیکھیں جب کسی کو کوئی بات سمجھانی بھی ہو نا، اصلاح کرنی ہو، تو ایک بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ایک تعریف آتی ہے خوش آمد میں اور وہ جھوٹی تعریف ہوتی، ایسی کسی کو کہہ دیا۔ ایک یہ ہے کہ اس مقام اور منصب پہ وہ ہے لیکن وہ بھول رہا ہے۔ جیسے حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس امت کو، کیونکہ ان کی ساری شاعری بیداری امت کے لیے تھی، تو آپ فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کس آسمان سے ٹوٹ کے گرا، کبھی تو نے غور کیا کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے اور تیرا اصل مقام وہی ہے، تو نے واپس ادھر جانا ہے، اس کے لیے تو نے محنت کرنی، تو کس مقام سے تو نیچے گر گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے بہترین احسن ترین صورت میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ تعریف وہ حقیقی تعریف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور کرو اپنے اوپر، تم بہترین امت ہو۔ تو اگر تم ایسے ہو جاؤ گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور بہترین امت کیوں ہو؟ بڑی پیاری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ملا کے آگے بیان فرمائی، کیوں کہا گیا۔ اللہ نے اس کی دلیل بھی پیش کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اگر یہ چیز یہ صفت ہم میں موجود ہے تو ہم بہترین ہیں۔ اور اگر ہم نے اس چیز کو خدا نخواستہ ترک کر رکھا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم بہترین ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے مقام اور منصب سے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس سے بڑا اعزاز ہمارا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ کیا یہ کام ہم کرتے ہیں، اور کن کن مواقع پہ جہاں ضرورت ہے وہاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایمان کے 3 درجے فرمائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا تو یہ ہے کہ زبان سے روکو، برا کام ہوتا ہے دیکھو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، پہلا درجہ ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے روکو، تیسرا یہ ہے کہ پھر دل میں برا جانو، ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو آج ہمارے ارد گرد خرافات بدعات کی صورت میں کتنے ایسے کام ہیں، کتنی ایسی جو غیر شرعی رسمیں ہیں جو ہو رہی ہیں، تو کیا ہم ذرا غور کریں ہم ایمان کے کس درجے پر؟ کیا ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو زبان سے روک سکتے ہیں؟ یا ہم دل میں کم از کم برا جان رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم دل سے بھی راضی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، خیرت جائز سمجھ رہے ہیں کہ یار چلو خوشی ہے ان کی، وہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ یعنی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ ہم کسی غلط چیز کی دل میں تائید بھی کر رہے ہیں کہ چلو خیر اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ ہم اس کسوٹی پر اپنے ایمان کو بھی پرکھ سکتے ہیں
کہ ہم ایمان کے کس والے درجے پر ہیں، ہم ایمان کے کس والے درجے پر ہیں کہ کیا ہم ہاتھ سے روکنے والے. اور پھر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے. اب طاقتور مومن کیوں افضل ہو گیا کمزور سے؟ کیونکہ جس جگہ پر کمزور کام نہیں آئے گا ادھر طاقتور آ جائے. ایک طاقتور مومن حق سچ پہ ڈٹ کے آگے سیدھا کھڑا ہو جائے تو وہ برائی روک سکے گا، لوگ اس سے ڈرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب ہمیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ سوشلی، اکنامکلی، مالی طور پر اور معاشرتی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. لیکن کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی ذات پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے پھریں، اس لیے کہ برائی روک سکیں. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کر سکیں.